یہ تو سچا ہے، اس لیے میں نے اپنے دربار میں بھی تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ بابا اتنا محتاج ہے کہ بابا ہر وقت ہر بات میں تیرا محتاج ہے، اور جب بابے بلایا جاتا ہے تیرا محتاج ہے، آنکھیں بند کرنے میں تیرا محتاج ہے، جنازے میں تیرا محتاج ہے، جنازہ اٹھانے میں تیرا محتاج ہے، منہ ننگا کرنے میں تیرا محتاج ہے۔ جب بابے کو اٹھا کر تو نے قبر میں ڈال دیا، پھر تو اس کا محتاج کیسے بن گیا؟ یہ فلسفہ مجھے سمجھا ہے۔ پھر تیرے بچے دینے والا کیسے بن گیا، پھر تیری بجلی بنانے والا کیسے بن گیا، پھر یہ تیرا دادا کیسے بن گیا، پھر تیرا بچہ کیسے بن گیا، پھر تیرا حال کیسے بن گیا، پھر ساری دنیا کیسے بن گیا، جو خود آنکھ بند نہ کر سکا، جو خود اٹھ کر جا نہ سکا، جو خود کچھ کر نہ سکا، اب جناب جب قبر نے اس کو ڈال دیا تو پھر تو اس کو مشکل کے ساتھ کہتا ہے تیرے سے بڑا پاگل اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو گزارا کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ دیا جا رہا ہے۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہے اور وہ امن پر بلیو کرتی ہے۔ مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد برث کو کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش،
پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح، ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم میلاد یسوع مسیح علیہ السلام مناتے ہیں۔ تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے، مگر ان تمام ایمان کے گوشوں، تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی کرامت کا، آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا۔ جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي مقام یہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لا مقام میں پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا بکانے گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ علائق کے بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق کے نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا۔ ایک بار سبحان کا فیض وہاں ملا، دوسری بار سبحان کا فیض جہاں ملا۔ پاک ہے تو
یہ حلوہ خور لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے مسئلہ، کیونکہ انہوں نے بتایا تو آپ ان سے کہیں گے جناب پھر ختم درود چھوڑو، آپ بھی نکلو جہاد میں. وہ تو پھر پستول ہاتھ میں اٹھا کے کانپتے رہیں گے، اس طرح سے کانپتے رہیں گے، کیونکہ پستول اٹھانا نہیں، اس لیے وہ آپ کو مسئلہ بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کے مرنے کا روزانہ انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی گھر میں کوئی مرے، پھر اس کا تیجا ہو، پھر تیجے کے بعد ستواں ہو، پھر